السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا سبق افعال ناقصہ کے حوالے سے ہے کہ افعال ناقصہ کیا چیز ہیں۔ کانا و اخواتها، کانا و اخواتها، اخوات نہیں لفظ اخوات ہوتا ہے۔ کانا و اخواتها، الصنم عاجز، كان الصنم عاجزا، البيت نظيف، كان البيت نظيفا، الأخت عالمة، كانت الأخت عالمة۔ ان میں جز الف میں دیکھیں الصنم عاجز، بت بے بس ہے۔ الصنم مبتدا مرفوع، عاجز خبر مرفوع۔ اب کانا جو ہے یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتا ہے۔ کانا کے آنے سے یہ تھوڑی سی تبدیلی کرتا ہے، مبتدا کو اپنی حالت پر یعنی اپنی حالت پہ رہنے دیتا ہے، یعنی اس کو ضمہ ہی اس پر رہنے دیتا ہے، یعنی مبتدا کو اپنی حالت رفع حالت پر رہنے دیتا ہے، جبکہ خبر کو یہ نصب میں تبدیل کر دیتا ہے، خبر کو خبر کی حالت یہ نصبی کر دیتا ہے۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ کانا کے آنے سے اس کانا کے بعد والا جو مبتدا ہوتا ہے، یعنی جس سے بات کی ابتدا کی جاتی ہے، اسے اب مبتدا نہیں کہیں گے، کیونکہ اس سے پہلے ایک اور حرف آ گیا ہے جس سے ہر بات کی ابتدا کی گئی ہے۔ تو اصل میں چونکہ مبتدا جو ہے وہ اسم تھا، تو اس کو اس لیے اسم ہی بولیں گے کہ کانا جو ہے الصنم، الصنم جو ہے وہ کانا کا اسم ہو جائے گا۔ جب الصنم عاجز سے پہلے کانا کو لائیں گے تو یہ کہا جائے گا کہ الصنم یہ کانا کا اسم ہو جائے گا، اور عاجزن یہ کانا کی خبر ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد البیت نظیف، کان البیت نظیفا، الاخت عالمہ، کانت الاخت عالمہ، یہ تمام ترکیبیں اسی طرح ہیں۔ الثوب قصیر، صار الثوب قصیرا، یہ سارا جو ہے یہ بھی کانا کی اخوات میں سے ہے، یعنی کانا کی جس طرح کانا عمل کرتا ہے سارا بھی اسی طرح عمل کرتا ہے۔ الحر شدید، صار الحر شدیدا، العسل رخیص، صار العسل رخیصا۔ اس کے بعد لیسا ہے، پھر اصبح ہے، اور اس کے بعد امسا، اضحا، ظل، باتا، یہ تمام جو ہیں کانا کی اخوات ہیں۔ ذرا اس کی جو وضاحت یہ خود بتا رہا ہے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ پیچھے جو مشکل الفاظ ہیں ان کا معنی ایک دفعہ دیکھ لیا جائے۔ البیت نظیف، گھر صاف ہے۔ الاخت عالمہ، بہن جو ہے وہ علم رکھنے والی ہے۔ الثوب کثیر، کپڑا تنگ ہے یا کم ہے۔ الحر شدید، گرمی بہت ہے۔ العسل رخیص، شہد سستا ہے۔ الخادم قوی، خادم مضبوط ہے۔ التلمید غائب، کہ شاگرد جو ہے وہ غائب ہے۔ اللبن ممزوج، دودھ جو ہے وہ ملا ہوا یعنی اس کو اچھی طرح ہلایا ہوا ہے۔ اب دیکھیں کانا کے آنے سے جملے پر تو اس کا معنی ہو گیا الصنم عاجز، بت بے بس ہے۔ کان الصنم عاجزا، بت جو ہے وہ بے بس تھا۔ اس کے بعد البیت نظیف، گھر صاف ہے، تو کان البیت نظیفا، گھر صاف تھا۔ کانت الاخت عالمہ، بہن عالمہ تھی۔ سار الثوب قصیرا، سارا کا معنی ہو گیا کپڑا تنگ ہو گیا ہے۔ لیس الخادم قویا، لیسا کا معنی نہیں کہ ہے، خادم قوی نہیں ہے۔ الضیف نائم، مہمان سویا ہوا ہے۔ اصبح الضیف نائما، مہمان یہ بھی سارا کا اصبح، سارا کا معنی بھی دیتا ہے، کانا کا معنی بھی دیتا ہے۔ یہ عبارت کے اعتبار سے معنی کیا جائے گا۔ اصبح الضیف نائما یعنی مہمان سو گیا ہے۔ ہو گیا کے معنی میں اصبح کا معنی آتا ہے، ہو جانا، کسی کام کے ہو جانا، کسی کام کا صبح کے وقت ہو جانے کے حوالے سے اصبح بولا جاتا ہے۔ المریض بارئ،
اسی طرح السحاب ممطر، بادل جو ہے وہ بارش دینے والا ہے. باری ان جو ہے اللہ کی اسماء میں بھی یہ لفظ باری ہے، تو اس کا پیدا معنی ہوتا ہے نئے سرے سے وجود میں لانا، نئے سرے سے پیدا کرنا. تو یہاں ہم یہ معنی بھی کر سکتے ہیں کہ مریض جو ہے وہ اپنی ابتدائی حالت میں ہے، یا اس کا معنی لغت میں دیکھ لیتے ہیں کہ لغت میں باریون جب مریض کے حوالے سے آئے گا تو اس کا معنی کیا ہوگا. البحر زاخر، سمندر بھرا ہوا ہے. العامل متعب، کہ عامل جو ہے کام کرنے والا وہ تھکا ہوا ہے. العدو خائف، دشمن جو ہے وہ ڈرا ہوا ہے. جب اس پر امسا کا لفظ بولا جائے گا تو امسا کا معنی ہو گیا، لیکن وہ ہونے والا کام وہ شام کے وقت ہوا. محمود مفطر، محمود روزہ افطار کرنے والا ہے. الرجل قادم، آدمی آنے والا ہے. قادم آنے کو کہتے ہیں، قادم یقدم. اسی طرح الرسول مقبل، رسول مقبل کے معنی بھی آنے کے ہیں، متوجہ ہونا، آنا، یہ سارے اس کے معنی. اضحیٰ اس کا معنی بھی ہو گیا، لیکن ہونا چاشت کے وقت میں. جب مریض کے حوالے سے باری ان کا لفظ بولا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ مریض صحت یاب ہو گیا. اب ہے نا پیچھے جملہ جو ابھی میں نے کہا کہ اس کا معنی دیکھتے ہیں. باری ان المریض باری ان، اصبح المریض باری ان، مریض جو ہے وہ صحت مند ہو گیا. محمود مفطر ہے. اچھا اس کے بعد ہے المطر غزیز، یہ یعنی بارش جو ہے موٹی موٹے قطرے بارش کے ہیں. ذلہ اس کا معنی بھی یہ تمام جو الفاظ ہیں یہ ہم معنی ہے، اور یہ ایک دوسرے کے معنی میں بھی استعمال ہوتے رہتے ہیں. افعال ناقصہ میں جتنے بھی الفاظ آتے ہیں وہ ہم معنی ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کے معنی میں بھی یہ استعمال ہوتے رہتے ہیں. العصفور طائر، پرندہ اڑنے والا ہے. السارق محبوس، چور پکڑا گیا ہے. اب ظل المطر غزیرا، بارش بہت زیادہ ہو گئی. طائر پرندہ اڑنے والا ہے یعنی اڑ رہا ہے. ظل العصفور طائرا، پرندہ اڑنے والا ہو گیا. ظل کا معنی ہو جانا. اسی طرح الطفل نائم، بچہ سویا ہوا ہے. بات الطفل نائما، باتا جو ہے نا یہ رات گزارنے کے حوالے سے بولا جاتا ہے کہ بچے نے سوتے ہوئے رات گزاری. الرجل مہموم، آدمی جو ہے وہ ارادہ کرنے والا ہے کسی بھی چیز کا. ہم سے ہے ہم ارادہ کرنا. تو بات الرجل مہموما، آدمی نے رات کو کوئی ارادہ کیا. المریض متعلم، متعلم کا معنی الم، بہت زیادہ الم محسوس کرنے والا، یعنی مریض جو ہے بہت زیادہ تکلیف محسوس کرنے والا ہے. بات الرجل متعلما، اسی طرح یہ مثالیں ہیں جو ہمارے سمجھنے کی ہیں. اس کے بعد یہ مزید وضاحت آگے مثالوں میں کر رہا ہے. پہلی قسم کی سب مثالیں جملہ اسمیہ ہیں جو مبتدا اور خبر سے مرکب ہیں، اور انہیں مثالوں کے شروع میں ایک فعل بڑھا کر دوسری قسم کی مثالیں بنائی گئی ہیں، اور وہ فعل یہ ہیں: کانا، سارا، لیسا، اصبح، امسا، اضحى، ظل، باتا.
اگر تم سے یہ سوال کیا جائے کہ پہلی قسم کے جملوں میں جو الفاظ ہیں ان کے آخری حروف مرفوع والے کیوں ہیں، مرفوع پیش والے کیوں ہیں، تو فوراً بتاؤ گے کہ اس لیے کہ ہر جملہ میں پہلا لفظ مبتدا اور دوسرا لفظ خبر ہے، اور یہ دونوں مرفوع ہوتے ہیں۔ لیکن جب تم دوسری قسم کی مثالوں پر نظر ڈالو گے تو تم فوراً جواب دینے کی بجائے سوچنے لگو گے کیا بات ہے کہ کہ الفاظ تو پہلی قسم کے ہیں مگر حرکتیں مختلف ہیں، یعنی پہلے اسم پر پیش اور دوسرے اسم پر زبر ہے۔ لیکن تھوڑی دیر سوچنے کے بعد تم یہی جواب دو گے کہ ان جملوں پر جو نئے قسم کے افعال آ گئے ہیں انہی کی وجہ سے یہ تبدیلی پیدا ہو گئی ہے۔ پس اب تم خوب سمجھ گئے ہوگے کہ یہ افعال مبتدا اور خبر کے شروع میں آتے ہیں اور مبتدا کو مرفوع اور خبر کو منصوب کر دیتے ہیں، اور پہلے یعنی مبتدا کا نام ان افعال کا اسم اور دوسرے کو ان افعال کی خبر کہتے ہیں۔ میں نے یہ بتایا کہ اس کو اب مبتدا اس وجہ سے نہیں کہیں گے کیونکہ اب کلام کی ابتدا اس سے نہیں بلکہ کانا سے ہو رہی ہے، اس وجہ سے بھی یہ مبتدا نہیں کہیں گے اس کو، کیونکہ مبتدا اصل میں اسم ہوتا ہے تو اسم ہی بولا جائے گا، یعنی کانا کا اسم مرفوع اور اس کی خبر منصوب ہوتی ہے، اور اس کو خبر ہی کہیں گے جیسے ہم پہلے کہتے ہیں، کیونکہ وہ مبتدا کی اپنے سے پہلے والے اسم کی خبر دے رہا ہوتا ہے۔ اور ان ماضی فعلوں کے مضارع و امر بھی آتے ہیں سوائے لیسا کے، اور ماضی کی طرح یہ افعال بھی مبتدا کو پیش اور خبر کو زبر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں ان ماضی فعلوں کے مضارع اور امر بھی آتے ہیں سوائے لیسا کے، کہ لیسا صرف لیسا ہی ہے، یہ لیسا یلوسو یا ایسے کوئی باب نہیں آتا، جیسے کانا یکونو آتا ہے، سارا یسیرو، اسی طرح بات یبیتو اور امسا یمسی، اصبح یصبح، ان سب افعال کے امر بھی آتے ہیں، مضارع بھی آتے ہیں، لیکن لیسا کا صرف ماضی ہی آتا ہے۔ اچھا، لیسا کے اور ماضی کی طرح یہ افعال بھی مبتدا کو پیش اور خبر کو زبر دیتے ہیں، یعنی باقی میں اگر آئیں گے تو ادھر بھی ان کا جو حال ہوگا وہ یہی ہوگا کہ مبتدا کو رفع دیں گے اور خبر کو نصب دیں گے۔ اگر تم ہر جملہ میں ہر فعل کے معنی سمجھ لو تو تمہیں دونوں قسم کے جملوں کا فرق اچھی طرح معلوم ہو جائے۔ مثلا جب تم کہتے ہو الصنم عاجز یا البیت نظیف، تو تمہارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سننے والے کو بت کے عاجز ہونے اور گھر کے صاف ہونے کا علم ہو جائے، اور یہ بھی معلوم کر لے کہ متکلم کسی خاص وقت کے ساتھ مخصوص کرنا نہیں چاہتا۔ لیکن جب اس طرح کہو کہ کان الصنم عاجزا یا کان البیت نظیفا، تو سامع کو یہ بتانا چاہتے ہو کہ بت کا عاجز ہونا یا گھر کا صاف ہونا زمانہ ماضی میں ہو چکا ہے۔ یہ ذرا معنی کی وضاحت کر رہے ہیں جو میں نے مختصراً شروع میں کی ہے۔ تو اب تمہیں معلوم ہو گیا کہ کانا سے فائدہ یہ ہے کہ مبتدا کے متعلق جو خبر بتائی جاتی ہے وہ کسی زمانے کے ساتھ مخصوص ہے، اور جب تم سارا ثوب کثیرن کہو گے یا لیس الغلام قویا بولتے ہو تو اس سے تمہاری مراد یہ ہوتی ہے کہ کپڑا لمبا تھا اور اب چھوٹا ہو گیا، سارا میں نے ہو گیا، اور لڑکا قوی نہیں، لڑکا قوی نہیں، تو معلوم ہوا کہ لفظ سارا سے مبتدا کی دو حالتیں معلوم ہو جاتی ہیں، یعنی لفظ سارا مبتدا کو ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف بدلنے کے لیے آتا ہے، جیسے یعنی کہ الثوب قصیرن یعنی کپڑا چھوٹا تھا، یعنی الثوب قصیرن کے اوپر ہم نے سارا لگایا، تو سارا سے ہمیں یہ بات سمجھ آئی کہ کپڑا پہلے تو تھا لمبا لیکن بعد میں کپڑا چھوٹا ہو گیا، صار الثوب قصیرا، کپڑا چھوٹا ہو گیا۔ سارا کو مبتدا کی ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف بدلنے، یعنی لفظ جو سارا ہے مبتدا کو ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف بدلنے کے لیے آتا ہے، اور لفظ لیسا مبتدا سے خبر کی نفی کر دیتا ہے، مبتدا سے خبر کی نفی کے لیے آتا ہے۔ اگر اسی طرح جیسے لیس الغلام قوی، اب خبر یہ دی الغلام قوی، قوی جو کہ الغلام کی خبر ہے تو اس نے بتایا کہ غلام قوی ہے، اب لیسا نے آ کے خبر کی نفی کر دی کہ جو خبر بتائی جا رہی ہے وہ بات نہیں ہے، لیس الغلام قویا، غلام جو کے بارے میں پہلے یہ خبر دی گئی تھی کہ وہ مضبوط ہے لیکن وہ مضبوط نہیں ہے، لیس الغلام قویا، لفظ لیسا مبتدا سے خبر کی نفی کے لیے آتا ہے۔ اور اگر اسی طرح کانا کے مثل دوسرے فعلوں کے جملوں میں استعمال کریں اور یہ کہیں کہ اصبح الضیف نائما،
امس البحر زاخرا، اضحى محمود مفطرا، ظل المطر غزيرا، بات الطفل نائما. اب ان کے معنی بیان کرنا چاہ رہا ہے. تو متکلم یہ کہنا چاہتا ہے کہ صبح کے وقت مہمان سوتا رہا، شام کے وقت دریا موجیں مارتا رہا، اور چاشت کے وقت دن چڑھے محمود ناشتہ کرتا رہا. دن میں بارش موسلا دھار ہوئی. ظل المطر، ظل دن کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے، دن میں بارش موسلا دھار ہوئی. بات الطفل نائما، اور رات بھر بچہ سوتا رہا. جن الفاظ کے ذریعے تمہیں یہ معلوم ہوا کہ فلاں کام صبح یا شام یا چاشت یا دن رات میں کسی وقت کے ساتھ مخصوص ہے، تو وہ الفاظ یہ ہیں: اصبح، امسا، اضحى، ظل، بات. یہ 5 الفاظ ہیں جو افعال ناقصہ میں سے ہیں، اور کسی ہر ایک لفظ ایک خاص وقت پر دلالت کرتا ہے. اصبح صبح کا وقت، امسا شام کا وقت، اضحى چاشت کا وقت، ظل دوپہر کا وقت، اور باتا رات کے وقت. قاعدہ: کانا مبتدا اور خبر کے شروع میں آتا ہے، مبتدا کو پیش دیتا ہے اور یہ کانا کا اسم کہلاتا ہے، اور خبر کو زبر دیتا ہے اور اس کا نام کانا کی خبر ہے. قاعدہ نمبر 19، یہ افعال یعنی سارا، لیسا، اصبح، امسا، اضحى، ظل، باتا بھی کانا کے مثل عمل کرتے ہیں، اور یہ افعال اخوات کانا، کانا کی بہنیں کہلاتے ہیں، کیونکہ ان کا عمل بھی کانا جیسا ہی ہے، اس لیے ان کو کانا کی بہنیں کہا گیا. قاعدہ نمبر 20، اوپر لکھے ہوئے فعلوں میں ہر فعل کے مضارع و عوامر بھی آتے ہیں اور فعل ماضی کے مثل عمل بھی کرتے ہیں، لیکن صرف لیسا سے مضارع اور امر مشتق نہیں ہوتا. یہ ہمیں ایک الگ سے وضاحت کر دی تاکہ یہ بات ہمارے لیے واضح ہو جائے. نیچے لکھے جملوں میں کانا اور اخوات کانا کا اسم اور خبر بتاؤ. کانا محمود شجاعا، محمود کانا کا اسم، شجاعا خبر. اصبح التلمیذ غائبا، تلمیذ کانا کا اصبح کا اسم اور غائب غائبا خبر. صار الشاب شیخا، نوجوان بوڑھا ہو گیا. اب یہاں سے ذرا اندازہ لگا لے، نوجوان بوڑھا ہو گیا. پہلے تو شاب قوی تھا، مضبوط جوان تھا، اور کسی کے ہاتھ نہیں چڑھتا تھا، لیکن اب جب بڑھاپے کو پہنچا تو اب کیا ہوا؟ سارا شاب شیخن، کہ اب وہ بوڑھا ہو گیا. بات الولد قارئن، بچے نے قرات کرتے ہی رات گزار دی. لیس الملک ظالما، بادشاہ ظالم نہیں ہے. اب الملک ظالم، بادشاہ ظالم ہے، لیکن لیسا نے آ کے ملک کی جو خبر تھی اس کی نفی کر دی کہ نہیں بھائی وہ ظالم نہیں ہے. امسل غنی فقیرا، غنی شام کے وقت فقیر ہو گیا. تو اگر ہم اس کا معنی نہیں لینا چاہتے امسا کا تو نہیں بھی لیں، لیکن امسا اس بات پہ دلالت کرے گا. اگر کسی سے پوچھا گیا کہ غنی کب فقیر ہوا تو وہ امسا ذکر کر کے بتا رہا ہے کہ شام کے وقت جو ہے نا وہ یہ فقیر ہوا. اصح القطار سریعا، اضحى القطار سریعا، ریل گاڑی جو ہے نا صبح چاشت کے وقت تیز ہو گئی. ظل الولد واقفا، دوپہر کے وقت لڑکا کھڑا ہو گیا. الولد اسم اور واقفا خبر. نیچے لکھے ہوئے جملوں پر کانا داخل کرو اور ہر لفظ کے آخری حرف پر اعراب لگاؤ. کان الکتاب مفتوحا، صار القلب محزونا، الغلام نائم، بات الغلام نائما، البنت ضاحكة، كانت البنت ضاحكة، یا صارت البنت، یا جو بھی آپ جملہ بنائے. اسی طرح العلم نافع، الفرس سریع، الشیطان عدو، السماء منفطرة، آسمان پھٹنے والا ہے. المصباح منیر، الرجل طویل، السورة جمیل، الماء حار، پانی گرم ہے. نیچے لکھو جملوں کے شروع میں لفظ سارا بڑھاؤ، ہر لفظ کے آخری حرف پر اعراب. سار الثور ضعیف، لومڑ کمزور ہوگا. الہواء بارد، ہوا ٹھنڈی ہے. صار الہواء باردا، صار القمر طالعا، الکبش سمین، بکری جو ہے یہ موٹی ہے. الکرسی قدیم، النار بادرہ، آگ ٹھنڈی ہے. اللص محبوس، چور پکڑا گیا. سار اللص محبوسا، الصیف قاطع، الولد شاب.
صار الولد شابا. اسی طرح یہ تین جملے. تمرین نمبر 4، نیچے لکھے ہوئے جملوں کو شروع میں لیسا داخل کرو اور ہر لفظ کے آخری حرف پر اعراب لگاؤ. لیس الحب شدیدا، لیس الطعام لذیذا، لیس الفطور شہیا، لیس المنافق کاذبا، لیس المؤمن صادقا. اسی طرح البستان مثمر، باغ جو ہے پھلوں سے بھرا ہوا ہے. اب لیس البستان مثمرا. المعلم شفیق، السحاب کثیف، بادل موٹے موٹے ہیں. الجدار ساکت، دیوار گرنے والی ہے. المندیل جید، رومال نیا ہے. الصراط مستقیم، راستہ سیدھا ہے. البئر عمیقۃ، کنواں جو ہے وہ نہایت ہی گہرا ہے، بہت گہرا. تمرین، نیچے لکھے ہوئے جملوں کو پورا کرو اور ہر کلمے کے آخری حرف پر اعراب لگاؤ. کان الحاکم عادلا، صار العدو صار العدو، یا جو بھی آپ یعنی کہ یہ خبر لے آئیں تاکہ یہ ہمارا جملہ جو ہے وہ مکمل ہو جائے. صار العدو ظالما، ظلت الشمس. اسی طرح بات المریض، لیس الدواء، اصبح المسافر، امس الغلام، اصح البحر. نیچے لکھو جملوں میں ایک ایک اسم لکھ کر خالی جگہ کو پر کرو اور اعراب لگاؤ. اسی طرح انشاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ایسے تین جملے لکھو جس کی ابتدا کانا سے ہو. الصنم کے متعلق ایسے تین جملے لکھو جس کے شروع میں لیسا ہو. الخادم کے متعلق ایسے تین جملے لکھو جس کے شروع میں اصبح ہو. ترکیب ہمارے سامنے. صار العنب زبیبا، صار فی الماضی فی الناقص. العنب صار کا اسم مرفوع، زبیبا صار کی خبر منصوب. اسی طرح اسی طرح یبیت القطار متحرکا، یبیت فی المضارع مرفوع فی الناقص، القطار یبیت کا اسم اور متحرکا یبیت کی خبر منصوب. نیچے لکھو جملوں کی ترکیب. یہ ترکیب بھی ان جملوں کی اسی طرح ہی ہونی ہے. اور اس کے بعد حروف مشبہ بھی فعل، یہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. جزاک اللہ. السلام علیکم.